شریک۔ اس نے جہاں اس کائنات کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس کائنات میں پیدا کیے جانے والے ہر زندہ کی روزی میں اپنا کردار انجام دے، اور واضح ہے کہ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو روزی کا بھی محتاج بنایا ہے۔ جس کو زندگی دی ہے اس کے لیے روزی ضروری ہے۔ زندگی دینے والا ہی روزی کا انتظام کرنے والا ہے، یا زندگی دینے والا کوئی اور ہے اور رزق دینے والا کوئی اور ہے؟ کوئی حج نہیں، تھوڑا یہ بولو جا اپنا ایمان اور عقیدہ، کیونکہ جو بات کرو گے وہ لکھی جائے گی۔ جو آپ کی زبان سے جواب برآمد ہوگا وہ آپ کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دیا جائے گا۔ لہذا میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، اور آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ جس نے زندگی دی ہے وہی رزق دینے والا ہے، یا زندگی دینے والا کوئی اور ہے اور رزق دینے والا کوئی اور ہے؟ ایک ہی ہے۔ اسی کے نام کے آپ نعرے لگاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جو سب سے اکبر ہے، یعنی زندگی دینے میں بھی وہی اکبر ہے اور رزق دینے میں بھی وہی اکبر ہے۔ نہ زندگی دینے میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ روزی دینے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ لیکن جس نے زندگی دی ہے اس نے محدود مدت کے لیے زندگی دینے کا پروگرام بنایا ہے یا ہمیشہ کے لیے زندگی دینے کا پروگرام بنایا ہے؟ ایک مرتبہ پھر غور کیجئے۔ میں نے اسی کہا ہے نا، جو آپ کہیں گے وہی لکھا جائے گا، وہی آپ کا ایمان قرار پائے گا، اور اسی کے امیر علی ولی ہوں گے۔ تو آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی، اس کے پروگرام میں، اس کے نظام میں، اس کا پروگرام کیا ہے؟ آپ کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھے یا ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے؟ اور اگر موت کے بعد بھی زندگی ہے موت کے بعد، چونکہ آپ جب جواب دیتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ موت سوار ہوتی ہے کہ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے۔ موت آنی ہے تو زندگی بیچاری محدود ہے، زندگی موت تک ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر متوجہ کرتا رہتا ہوں، او بابا پہلے اپنا ایمان اس بات پر پختہ کر، تجھے جو کچھ محمد و آل محمد نے تعلیمات دی ہیں اس میں موت کے بعد کی زندگی کا اندازہ ہے یا یقینی ہے؟ جی، جس کو یقین ہے وہی صلوات بھیجے۔ اب آپ کی یہ صلوات لکھی گئی یا نہیں؟ یہ صلوات جو آپ نے پڑھی یہ لکھ لی ہے کس نے؟ فرشتوں نے۔ اب فرشتوں نے یہ صلوات مولوی صاحب کو اس کی تقریر کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے یا آپ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہے؟ کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، یہی عرض کیا تھا نا، جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے وہی صلوات بھیجے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ، بلند سلام۔ اب آپ کی یہ صلوات کس فرشتے نے لکھی؟ کرامن کاتبین میں سے ایک دائیں ہے اور دوسرا
بائیں ہے۔ یہ صلوات کس نے لکھی؟ دائیں والے نے لکھی، لیکن دائیں والے نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے یقین کے طور پر صلوات پڑھ رہا ہے۔ یہ صلوات اس نے کیوں پڑھی ہے؟ کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ جتنی موت میرے لیے یقینی ہے اتنا بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی میرے لیے۔ اب پھر پڑھیے صلوات بآواز بلند۔ تو اب آپ کی کل زندگی کتنی ہوئی؟ موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں زندگیوں کا مجموعہ کتنا بنا؟ ہمیشہ کا۔ پس آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ہوں میں پوچھتا ہوں کتنی عرصہ زندہ رہنے ہوئے؟ والا افسا کو پتہ کہ نہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں کتنا زندہ رہنا ہے، پتہ کہ نہیں۔ اور تجھے پتہ موت کا نہیں ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میری موت کا لمحہ کون سا ہے، لیکن یہ تو تجھے محمد و آل محمد کی تعلیمات کے ذریعہ یقین دلوا دیا گیا ہے کہ موت سے پہلے بھی زندگی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے، لہذا میری زندگی کا پروگرام محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے۔ اچھا، جو لامحدود عرصہ تک زندہ رہے گا وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس نے یہ نظام بنایا ہے بآواز بلند صلوات۔ اب آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے یا قیامت تک زندہ رہنا ہے؟ قیامت آوے سی تو سنبھالی ہو سو۔ اور بابا قیامت میں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہ بات صحیح ہے، کل من علیہا فان، یقینی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ دوبارہ بھی زندہ کیا جانا ہے۔ اور جب دوبارہ زندگی ملے گی تو مجھے اپنی زندگی ملے گی یا کسی اور کی؟ جی میں ہوں اتھا اپنی لدھی ہے، اتھا ہی اپنی ہو سی ہے، کہیں بے دی دے سی، ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی دینے والے نے ازل سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جس کو میں نے انسانی زندگی عطا فرمائی ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھوں گا۔ درمیان میں جی میں نیندر آوے دیئے، رات کو سامنے دو، فجر کو بال اٹھی پہن دو، میں آکھا ذات کو مر وین دو، فجر کو بال جی پہن دو۔ اگر یہ تعبیر میں یہ کروں، کیونکہ نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے نا، نیند بھی کیا ہوتی ہے؟ آدھی موت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح آپ سو کے بعد جاگتے ہیں اسی طرح آپ نے موت کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ موت کے بعد دوسری زندگی، اگر اس پر ایمان نہ ہو تو نہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کا فائدہ ہے، نہ علی ولی اللہ کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نے یہ درس دیا ہے نا، محمد رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے نا، علی ولی اللہ نے یہ ہمیں اطلاع دی ہے نا کہ موت کے بعد زندگی یقینی ہے، حتمی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تو نے ہمیشہ زندہ رہنا۔ ٹھیک ہے؟ اب جو اپنے ہمیشہ زندہ رہنے پر یقین رکھتا ہے اور اس مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے جس نے یہ نظام موت و حیات بنایا ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اچھا، اب میرا عرض یہ ہے، یہ جو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم اس طرح ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ ہر کسی نے ایسا رہنا ہے یا کسی نے؟ مثلا جتنی بیٹھے ہو سب کے لیے موت ہے یا نہیں؟ سب کے لیے دوسری زندگی ہے یا نہیں؟
یا کو نہیں کئی دوجی والی زندگی کہنا تھی سن سارے تھی سن فقط سادات تھی سن. اگر میں یہ کہوں کہ فقط سادات دوسری زندگی پائیں گے غیر سید کوئی زندگی جو کہنا تھی سی تو یہ بات میری غلط ہو گئی یا نہیں؟ کیوں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے اور جن کے ارشاد پر ہم ایمان رکھتے ہیں انہوں نے یہ فرق نہیں کیا. انہوں نے قوم اور قبیلے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا, گورے اور چٹے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا, امیر اور غریب کے حوالے سے کوئی فرق نہیں, تو مسلم اور کافر کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں کیا. پتہ نہیں میرا رب سمجھا یا نہیں؟ یہ فقط مسلمان دوبارہ زندہ ہوں گے یا کافر بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کافر بھی زندہ ہوں گے, مشرک, منافق, مومن. عجیب ہے, منافق ہی دوبارہ اٹھ سن بھائی. پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کسی ویلے ایسا بہت زیادہ خوش تھی ہیں, لیکن بابا یہ جو دوسری زندگی ہے یہ فقط علی ولی والوں کے لیے تو نہیں ہے, یہ منکروں اور مبغضوں کے لیے بھی ہے. جن کے دل میں بغض علی ہے وہ مریں گے یا نہیں؟ پھر دوبارہ بغض علی والی بھی اٹھیں گے. بولو. ایک کہیں کہ پہلے میں سن رہا نا, بعض فکرے تھے, بعض مصرے تھے, بعض یہ زندہ دوبارہ نہیں ہونا. بڑے بڑے قصیدے لوگ لکھے, جے گمارے خدا جواب علی, جے گمارے علی. اگو بولو رہا زندہ دوبارہ نہیں ہونا. ہوں دس بھائی مارے آہا مرحب کو کہیں, مولا علی اسلام مارے آہا نا. عمر بن عبد الفت کو کہیں, جنگ خندق میں جو تلوار چلی اس سے عمر بن عبد الفت ڈھیر ہوا. جنگ خیبر میں جو تلوار چلی علی کی تو مرحب ڈھیر ہوا. ٹھیک ہے, اور علی نے اتنے مارے کہ قتال العرب قرار پائے. تو ساں ایڈے خوش ہوئے جو اذان پڑھتے ہو تو اشہد ان امیر المومنین و امام الاگو و قاتل المشرکین, یعنی علی کو قاتل المشرکین آدھو لاؤڈ سپیکر دے, چڑھ کے لاؤڈ سپیکر دے, وڈے لاؤڈ سپیکر لا کے میں وہ کو امام بنے نا جڑا قاتل ہے. کن کا؟ جتنے مشرکین, جتنے دشمنان علی کی تلوار کا شکار ہوئے, آیا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں؟ ناراض تھا نہیں سو دوبارہ زندہ ہوں گے, لیکن فرق کیا ہوگا؟ علی سے محبت رکھنے والے دوبارہ زندہ ہوں گے جنت کے لیے, اور علی سے بغض رکھنے والے جہنم کے لیے. جنت میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ ہمیشہ. تو جہنم میں ہمیشہ تو دونوں طرف ہے. ہمیشہ کی زندگی جنتیوں کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی جہنمیوں کے لیے ہے. قرآن مجید کی صراحت ہے, اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. دونوں آیتیں موجود ہیں. جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن کے دلوں میں محبت علی ہے اور جن کے اعمال صالح ہیں, وہ کیا ہوں گے؟ اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنت میں جائیں گے. ہم فیہا, وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں, اولیاءہم الطاغوت, انہوں نے وڈیرے طاغوت ہیں, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ طاغوت انہیں نور سے نکال کر اندھیروں میں غرق کر دیتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. انہوں نے جہنم کتنی عرصے واسطے, ہم ادھر بھی ہمیشہ ادھر بھی ہمیشہ. دوسری زندگی چاہیے یا نہیں؟
اب سوال یہ ہے کہ یہ دوسری زندگی کوئی جانا ہے جنت اور کوئی جانا ہے جہنم، یہ مقدر دی کھیڑ ہے یا کچھ آپ کرنا پوسی؟ آپ کرنا پوسی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مثلا پیر سے میرے سامنے بیٹھے پیر سے تو سادات جو تب کو سید قائم بڑھائے، اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا، اس نے اپنے آپ کے مقدر کے مطابق آپ کو سادات میں سے قرار دے دیا، اس میں آپ کی محنت کا کوئی اثر نہیں، آپ کے کافش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اس کی منشا تھی، اس نے آپ کو سید کی اولاد بنا دیا۔ اور جو غیر سید ہیں ان کو کس نے غیر سید بنایا؟ نہیں، میرے خیال ہے انہیں تھوڑی کمی کمزوری رہ گئی تو انہیں کو غیر سید بننا پہ گیا ہے۔ نہیں، یہ سارا فیصلہ تقدیری ہے، سید ہونا بھی تقدیری فیصلہ ہے اور غیر سید بلوچ ہونا بھی تقدیری فیصلہ ہے۔ انہیں دسو بھئی بلوچ ناراض تھی میں صاحب کو سید کیوں نہیں بنایا؟ دیکھ، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، لیکن جنتی اور جہنمی بننا ہم تھوڑا جب سوچ سمجھ کے دسو، کیونکہ میرے گالی یہ نہیں ہیں وہ سور آلیاں نہیں ہونی ہیں، یہ نکی نکی گور آلیاں ہونی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام جنتی بننے کا ہے یا نہیں، اور جہنمی بننے کا نہیں ہے؟ آپ جنتی ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ جنت میں رہیں، آپ جہنمی ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ جہنم سے بچے رہیں، لیکن یہ جنتی ہونا ایسے ہی ہے جیسے سید ہونا، سونا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، اچا ہونا، جھکا ہونا، بڈا ہونا، یہ چیز تو تقدیر کا فیصلہ ہے نا، اس میں تو کسی کا اپنا اختیار نہیں ہے، لیکن جنتی ہونا، بولو، اگر جنتی ہونے کے لیے حب علی ضروری ہے، یہ میں ہے یا نہیں؟ جنتی ہونے کے لیے حب علی شرط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں اکثر آپ نے سنا کہ رسول اکرم نے فرمایا اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ کٹھی ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ حدیث سچی ہے یا نہیں؟ آپ کے ایمان ہے اس بات پر یا نہیں؟ سارے محب علی ہو جاتے تو اللہ جہنم پیدا نہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ کچھ محب علی ہیں اور کچھ محب علی نہیں ہیں۔ اب جو محب علی ہیں انہوں نے اپنے اختیار سے علی کی محبت کو اپنایا ہے یا ان کے اپنے اختیار کا کوئی تعلق نہیں؟ تو سا جو سارے بیٹھے ہو، جس جس دل میں حب علی ہے جتنی ہے اتنا بلند نعرہ حیدری، یہ نعرہ حیدری اپنے اختیار نال مارے ہوئے، اختیار نال مارے ہوئے، تے جڑے نعرہ حیدری میں آکھا دے نہ مارے وہ بھی اپنے اختیار نال نہ مرے سن، جڑے مرے سن وہ بھی اپنے اختیار نال مرے سن، جڑے نہ مرے سن وہ بھی اپنے اختیار نال۔ اب بتائیے کہ جنت میں جانا تقدیری ہوا یا اللہ کا فیصلہ ہوا؟ ایک آپ کے اپنے اختیار کی وجہ سے۔ یہ جتنے مبغض علی ہیں، جتنے اللہ کے منکر ہیں، جتنے نبوت و رسالت اور رسول اعظم کے منکر ہیں، جتنے امامت کے منکر ہیں، جتنے آخری امام کے منکر ہیں، یہ سارے اپنے اختیار بد کی وجہ سے منکر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی خاندانی وجہ ہے اور ان کے کوئی رنگ کی وجہ ہے اور ان کے کوئی چہرے کی وجہ ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بلال جیسا کالا ہو لیکن اس کے دل میں محبت ہے علی بے مثال موجود ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی ابو لہب جیسا گورا ہو
ابو لہب جانتے ہو کون تھا؟ ابو لہب میرا خیال ہے کوئی تھوڑا تھوڑا غیرہ کوئی پہچانا کرو. ابو لہب کون تھا؟ رسول پاک کا چچا. کس خاندان سے ہوا؟ قریش. تو اتنے رہ گیا نا، تلے آؤ نا. بنی ہاشم تھا نا. چاچا جو ہوا رسول اکرم کا تو بنی ہاشم ہوا یا نہ ہوا؟ اگر ابو طالب بنی ہاشم ہے تو ابو لہب بھی بنی ہاشم ہے. براج ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ یہ کنیت تھی نا ابو لہب. ابو لہب آگ کے شعلے والا. لہب کہتے ہیں شعلے کو. اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح دمکتا تھا. تو بندہ کالا ہا یا گورا، سونا ہا یا کوڑا، ہاوے رسول دا چاچا تے ہے سونا، چونکہ بنی ہاشم بھی ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت ہے. خوبصورتی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے. لیکن جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ سیصلا نارن. قرآن نے صراحت کیا اجا جینا ودا اجا مویا نہ ہا تے اللہ فرمایا این جہنم منجنے. تبت یدا ابی لہب متب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ ابو لہب کے مرنے کے بعد نازل ہوئی تھی یا ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی تھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی رسول کا یہ چچا ابو لہب مرا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے سیصلا کہا ہے. سیصلا جو سین ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے جلے گا. یہ نہیں ہے کہ جل رہا ہے، جلے گا. سیصلا نارن، یہ خود بھی نار میں جہنم میں جلے گا. وامرأتو، اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی بھی جلے گی. یعنی یہ میاں بیوی دونوں جہنمی ہیں. ابھی زندہ تھے، موت ابھی انہیں نہیں آئی تھی، اور قرآن نے اطلاع دی تھی کہ یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے، اب رنگ چٹا ہے جہنمی، تے بلال رنگ کالا تے ہے جنتی. عمار ابن یاسر رنگ کالا لیکن جنتی. اس کا مطلب یہ ہوا جنتی یا جہنمی ہونا یہ رنگت پر موقوف نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے کردار پر موقوف ہے، اپنے ایمان پر موقوف ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. باواز بلند صلوات. تو دوسری زندگی محدود یا لامحدود؟ کس کس کی؟ جی سب کی. بھاوے ہوئے کافر، باوے ہوئے مشرک، باوے ہوئے منافقہ. گال کرو چرا تو زیادہ غصہ منافقہ تے چڑھتے. یہ ہے یا نہیں؟ کافرہ تے مشرکان دوتے اینے ناراض نہیں تھی دے جتنا منافقان دوتے ناراض تھی دے. اور اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میں منافقہ وہاں سے بڑھائی جہنم دی جھکی جا ہے. تو یہ سارے دوبارہ اٹھیں گے، سارے دوبارہ. لیکن جو جنت جائے گا وہ بھی اپنے اختیار سے جائے گا کہ اس نے اپنے اختیار سے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا تھا. اور جو جہنم بھیجا جائے گا وہ اپنی وجہ سے جہنم بھیجا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے علی کا بغض اختیار کیا تھا. اسے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا. بابا اگر تو خود تو غور کر، علی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ آخر محبت کے بھی تو کوئی اصول ہوتے ہیں نا.
جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں. مجھے بتا تو صحیح علی میں کون سی کمی ہے کہ تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ محبت کے لیے جو چاہیے علی میں بدرجہ اتم موجود ہے. محبت کے اعلیٰ درجے پر فائز کمالات کا مالک ہے علی. اب ذرا بتا کتنا گھٹیا ہے وہ بدبخت جو علی جیسی ہستی سے بغض رکھتا ہے. علی تو بغض کے لائق نہیں ہے، علی تو محبت کے لائق ہے. تو اس میں انسانیت ہی نہیں ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے. انسانیت سے محروم ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے. اس لیے خالق کا شکریہ ادا کیا کرو کہ آپ کے دل میں حب علی کا نور موجود ہے. اس نور کو ثابت کرنے کے لیے نعرہ حیدری یا علی. اب بتائیے اللہ نے اس نور کی حفاظت کا بھی کوئی پروگرام بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو اس نے کچھ ہستیوں کو چنا ہے. ان ہستیوں کے وسیلے سے اس نے تمہارے لیے اس ایمان کے نور کو روشن کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے حضرت آدم کو چنا، اللہ نے حضرت نوح کو چنا، اللہ نے آل ابراہیم کو چنا، اللہ نے آل عمران کو چنا. یہ کس لیے چنے گئے؟ اس لیے چنے گئے کہ لوگوں کی ہدایت کا فریضہ ہر شرط پہ ادا کریں. لوگوں کے دلوں میں ایمان کے نور کو راسخ کرنے کے لیے ہر کوشش کریں، حتیٰ کہ اگر اپنے سر بھی کٹوانا پڑے کٹوا دیں، لوگوں کو ایمان سے محروم ہونے سے بچائیں. آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ مثلا آپ مظہر حسین صاحب نے پوچھے خرچہ کرتے ہیں، یہ مجلس جو ہوتی ہے کچھ خرچ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے. پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، محنت بھی خرچ ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے نا. جو یہ خرچ کرتا ہے اس کو محبت ہے تو خرچ کرتا ہے، محبت نہیں تو خرچ نہیں. اللہ فرماتا ہے بھئی علی ایسی ذات ہے، اس کے لیے سب کچھ خرچ کرو حتیٰ کہ سر بھی دے دو. علی کی محبت اتنی بلند چیز ہے کہ تمہاری زندگی اتنی قیمتی نہیں جتنے حب علی قیمتی ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے چناؤ کیا ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت آدم نے یہ فریضہ ادا کیا یا نہیں؟ آئی بہت پہلے ایسا انہوں نے کس سے تھوڑے پتہ ہے، لیکن آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ حضرت آدم نے ایمان کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، پوری محنت کی. اور حضرت نوح وہ بھی چنے گئے یا نہیں؟ یہ ساری لائن، ساری صف آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک سب چنے گئے. اور اللہ نے ان کا چناؤ کس مقصد کے لیے کیا؟ کہ میری امت کو ہدایت کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑے. اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان تمام انبیاء اور رسول نے اس فریضے کو پوری ہمت کے ساتھ ادا کیا، حتیٰ کہ شہید ہوئے، قتل ہوئے، قیدی بنائے گئے، لوٹے گئے، ہر قسم کی اذیتیں انہوں نے اٹھائیں، لیکن اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوئی سستی نہیں دکھائی. آپ جانتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جب یہ اس امت کا زمانہ آیا، گزشتہ امتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گزشتہ امتیں چلتی رہیں، اب آ گیا دور حضرت رسول اکرم کا. اللہ نے رسول اکرم کی امت کے لیے کس کو چنا؟ اور یہ جو چناؤ اللہ نے کیا پرانے
نبیوں کے چناؤ سے اعلیٰ تھا یا برابر تھا یا ادنا تھا؟ اعلیٰ تھا۔ کسی امت کے لیے آدم کو بھیجا، چناؤ آدم کا، کسی امت کے لیے نوح کو بھیجا، چناؤ نوح علیہ السلام کا، اسی طرح آگے آئیے اس امت کے لیے کس کو بتائیے؟ اس کے برابر کی کوئی ہستی ہے؟ نہیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب کا مولا۔ اللہ نے ان کو چنا۔ پھر پوچھتا ہوں، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا یا چناؤ چلتا رہا؟ علی کے بعد رسول کے بعد کس کو چنا؟ جی پہلے مولا علی کا نام لیجئے، ہون نعرہ حیدری دا مزہ آوے سی نا۔ اس چناؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے تمہیں خبر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی کے متعلق رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہاری ہدایت کا وسیلہ ہیں اور تمہیں ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کا وسیلہ ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اہل البیت۔ تو اہل البیت کو اللہ نے کیا ذمہ داری سونپی؟ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ ذمہ داری معمولی تھی یا غیر معمولی تھی؟ اور آپ اندازہ لگائیں، جن ہستیوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی، ان نے وہ ذمہ داری پوری 100% ادا کی یا 99% ادا کی؟ کوئی کمی، کوئی سستی۔ اس کے لیے قربانیوں کا مرحلہ کتنا سخت رہا۔ آپ توجہ کریں، میں مانتا ہوں کہ سلیمان ابن داؤد بھی اللہ کے نبی تھے، انہیں بھی ایمان کو پھیلانے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے چنا گیا تھا، لیکن ان کو اللہ نے شاہی دی تھی، ان کو بادشاہی دی تھی، انتہائی امیر تھی، غریباً یا امیراً، حضرت سلیمان ابن داؤد جی۔ لیکن سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ جو غربت میں ذمہ داری نبھائے یا دولت سے ذمہ داری نبھائے۔ آپ اندازہ کریں، کپڑے پھٹے ہوئے، کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جو کچھ سیرت امیر المومنین نے امیر المومنین کے ظاہر کا نقشہ کھینچا ہے نا، اگر اس شکل میں امیر المومنین سارے ہمارے سامنے آ جائیں تو شاید ہم مانی نہ کہ یہ علی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا علی کے لباس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، علی کے جوتے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، علی کے بدن اطہر کی صورتحال کیا ہوتی تھی؟ کپڑے پھٹے ہوئے، کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے۔ شاید آپ نے یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ایک دن حضرت امیر المومنین کا جوتا پڑا تھا، عبداللہ ابن عباس جو آپ کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، ان سے کہتے ہیں، عبداللہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ وہ جوتا جو علی پہنتے تھے، نعلین جو علی اپنے پاؤں میں پہنتے تھے، اس جوتے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ عبداللہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ اتنے پیوند کھا چکا ہے، اتنے گنڈھی پہ گئی ہیں، پیوند کھا چکا ہے کہ اب تو کوئی اسے خریدار ہی نہیں ملے گا، بازار میں کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اس وقت علی نے جواب دیا، یہ جوتا جو بازار میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، میری نگاہ میں تمہاری یہ حکومت اس جوتے سے بھی کم قیمت ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیں علی کی زندگی سادہ ترین زندگی تھی یا امیر ترین زندگی تھی؟ حیران ہوتا ہے بندہ جب ان روایات کو پڑھتا ہے کہ سوکھی روٹیاں بند کر کے رکھتے تھے، اوپر مہر لگا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ہیں ہی پہلے جو کی روٹیاں ہیں نہیں سکیاں، آپ اس کو بند کر کے مہر کیوں لگا دیتے ہیں؟ فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حسنین اس کو کسی روغن اور گھی سے آراستہ نہ کر دیں، یعنی میں پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی گھی تیل یا اس قسم کی چیز لگائی جائے۔ میں اس کو معلوم ہوا وہ کھانا علی کھاتے تھے جو کوئی نہ کھا سکتا تھا۔ یہ علی کی زندگی ہے، اور اگر آپ کو ایسا علی سامنے آ جائے تو سمجھو جب مولا علی ہم اپنے ذہن میں جو علی کا تصور رکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور علی کی زندگی کی تصویر جو کتب میں بیان کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایسی ہستی کو اللہ نے چنا ہے تیری ہدایت کے لیے۔ اب بتا ایمان کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی علی نے کی؟ اسی راستے میں جیے اور اسی راستے میں مارے گئے۔ آج فقط اس بات کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، یہ ذمہ داری تنہا علی کے فرد کی تھی، یہ علی کے خاندان کی تھی۔ اللہ نے علی کو بیٹے بھی دیے تھے اور علی کو بیٹیاں بھی دی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا علی کی بہت ساری شادیاں تھیں، ان میں بیٹے بھی ہوئے اور بیٹیاں بھی ہوئی۔ ان میں دو تو چلو امام معصوم تھے، کون کون؟ امام حسن اور امام حسین۔ لیکن حق یہ ہے جتنے بیٹے تھے جتنی بیٹیاں تھیں زندگی سب کی معصومانہ تھی۔ زندگی سب کی کیا تھی؟ معصومانہ تھی، یعنی کوئی برائی ان سے سرزد نہیں ہوتی تھی اور کسی نیکی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، ہر قسم کے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عباس کی کوئی زندگی کمزور تھی؟ محمد ابن حنفیہ ان کے بھائی سارے اپنے مقام پر عصمت مآب قسم کی شخصیتیں تھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نص میں جس کی عصمت کو اللہ نے بیان کیا وہ تو وہی ہستیاں ہیں جن کو ہم امام معصوم کہتے ہیں، ورنہ باقی ان کے بہن بھائی بھی کوئی اپنے کردار میں کمزور شخصیتیں نہیں تھیں۔ اب میں آپ سے فقط اتنی بات پوچھتا ہوں، بی بی زہرا کا جانشین کون؟ بی بی بطول کا جانشین کون؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا اگر سوچو گے تو جواب ذہن یہی دے گا کہ اگر زہرا کا کوئی جانشین ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے زینب بنایا۔ جو کمالات، جو خوبیاں، جو بلندیاں اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا کو عطا فرمائی تھی، فاطمہ زہرا کے بعد ان کی وارث بنی ہے تو ان کی بیٹی زینب کبریٰ، اپنے زمانے کی زہرا، اپنے زمانے کی فاطمہ۔ اب آپ اندازہ کریں فریضہ کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری وہی تھی جو بھائیوں کی تھی۔ زینب کبریٰ کی ذمہ داری بھی وہی ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ زینب کبریٰ کی ذمہ داری بھی وہی ہے جو حسین شہید کربلا کی ہے۔ دین کو زندہ رکھے، ایمان کو پائندہ رکھے، جتنے بھی مظالم آئیں، دشمن جو بھی چالیں چلے، اگر علی کی بیٹی ہے
تو اپنے مشن کو کامیاب کر کے دکھائے۔ اب جب ہم اس منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر کہنا پڑتا ہے ہاں زہرا، مصائب تو آپ کے لیے بھی تھے، لیکن آپ کی بیٹی کے لیے کوئی کم مصائب نہیں تھے۔ ہائے ہائے، آپ اندازہ کریں، آپ اکثر یہ بات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، اماں، یعنی اگرچہ کہ الفاظ اس قسم کی روایت کے بی بی زینب کبریٰ سے نہیں ملتے، لیکن ہم زبان حال سے اس قسم کے الفاظ کو بولتے ہیں۔ جو حالات تھے وہی گویا کہہ رہے تھے کہ بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے اماں تجھے تو دربار میں چند گھنٹے کے لیے جانا ہے، تجھے تو دربار میں چند گھنٹے کے لیے جانا پڑا۔ شاید آپ نے یہ روایت سنی ہوئی ہوگی نا کہ جب بی بی گئی ہے دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے کے لیے تو منظر کیا تھا؟ بنی ہاشم کی خواتین نے بی بی کو اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا تھا۔ بنی ہاشم کی خواتین کا ایک گروہ زہرا کو اپنے گھیراؤ میں لیے ہوئے تھے، اور سب اس قسم کا پردہ پہنے ہوئی تھیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ تجر ازیالہا، چادریں زمین پر خط کھینچ رہی تھی تاکہ کسی کو پاؤں پہ بھی نظر نہ پڑ سکے۔ ساری بنی ہاشم کی خواتین اس کیفیت میں تھیں، درمیان میں زہرا تھی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ نبی کی دھی کون سی ہے۔ کیونکہ چند خواتین ایک ہی لباس میں جب جا رہی ہوں تو پھر پہچان تو نہیں ہوتی نہ دور سے کہ کون جا رہی ہے، گویا یہ حالت تھی۔ پھر کیا تھا؟ اعلان ہو گیا تھا پہلے بی بی طاہرہ کی طرف سے کہ آج بی بی اپنے بابا کے صحابیوں سے بات کرنا چاہتی ہے، اپنے بابا کے صحابیوں سے بات کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ مدینے میں یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس لیے کثیر تعداد میں صحابہ مسجد میں آئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی۔ بی بی نے حکم دیا، ایک کنات لگائی گئی۔ مسجد کس کی ہے؟ پیغمبر اکرم کی ہے۔ حاضر لوگ کون سے ہیں؟ رسول کے صحابی، کلمہ پڑھنے والے۔ پھر بھی کنات لگی ہے، پھر بھی کنات لگی ہے، اور بی بی اس کنات کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب منظر کیا ہے؟ بی بی چاہتی ہے کہ اپنے بابا کے صحابیوں سے اپنے حق کے بارے میں گفتگو کرے، اپنے حق کے بارے میں گفتگو کرے۔ روایت یہ کہتی ہے ابھی بی بی کی زبان سے بسم اللہ کا لفظ نکلا نہ تھا کہ ایک چیخ بلند ہو۔ یعنی بی بی نے اس تصور میں کہ مجھے رسول کے صحابیوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے، ایک احساس ہوتا ہے نا، ایک دل کا ارمان ہوتا ہے، تو بی بی کے دل کے ارمان نے بی بی کو رونے اور چیخنے پر مجبور کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چیخ بی بی کی بلند ہوئی، رونے لگی اور روتے 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 زمین پر بیٹھ گئی۔ جب یہ آواز صحابہ کے کانوں پہ رونے کی پڑی تو سارے ایک جیسے تو نہ تھے، ان میں سے بہت سارے صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بی بی کچھ دیر زمین پر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھی اور بی بی نے پھر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اب پوچھتا ہوں زینب تیرے ساتھ کیا ہوا؟ ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اپنے فرض کو نبھانا یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے میرے عزیز دوست۔ بس اتنا پوچھتا ہوں، جب امام حسین نے کہا ہوگا آؤ مدینہ چھوڑ دیں، آؤ مدینہ چھوڑ دیں، بتا
علی کی بیٹی کے قلب کی حالت کیا ہوگی، زہرا جائی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہماری ایک مشکل ہے، ہم شیعوں کے بھی ایک مشکل ہے آج کل بالخصوص، جب تک سخت ترین انداز میں پڑھنے والا سخت ترین قسم کے الفاظ کو استعمال نہ کرے اس وقت تک سننے والا گریہ نہیں کرے۔ جتنا جملہ سخت آتا ہے اتنا گریہ زیادہ آتا ہے، اگر جملہ سخت نہ ہو تو گریہ بھی نہیں آتا، عادت بن گئی ہوئی ہے۔ لیکن ذرا بتا تو صحیح حالت کیا ہوگی زہرا جائی کی۔ یہ تو مدینہ سے روانگی کا وقت تھا، یہ تو مدینہ سے روانگی کا وقت تھا۔ آج ذرا جائزہ لے جب کربلا سے چلی، کتنا فرق ہے مدینہ کی روانگی میں اور کربلا کو چھوڑنے میں۔ وہاں کیا منظر تھا، یہاں کیا منظر تھا، کٹے ہوئے سر، نوک سینہ پہ سوار، کوئی سر کسی بوڑھے کا ہے، کوئی سر کسی جوان کا ہے، کوئی سر کسی بچے کا ہے، حتیٰ کہ علی اصغر جیسے شیرخانوں کے سر بھی کٹے ہوئے نوک سینہ پہ سوار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خدا جانے ان بیویوں کے جگر کو کس حالت میں انسان بیان کرے، جبکہ سارا دن خون بہتا رہا ہے، لاشیں گرتی رہی ہیں، تیر چلتے رہے ہیں، تلواریں چلتی رہی ہیں، کبھی وہ لاشا آ رہا ہے، کبھی وہ لاشا آ رہا ہے، کبھی وہ لاشا آ رہا ہے، اور خواتین تو کم از کم اور کچھ نہ کرے تو لاشیں جو آئیں تو رونا تو ان کا فریضہ ہے، گریہ کرنا تو خواتین کا فریضہ ہے۔ مجھے بتا عاشور کے دن کون سا وقت آیا ہوگا جس میں بیویوں کا رونا تھم گیا ہوگا، بیویوں کی آہیں کم ہو گئی ہوگی، بیویوں کے گریہ و بکا میں کوئی کمی آئی ہوگی، بلکہ حق تو یہ ہے ایک لاشا آتا تھا اس پہ رونا ابھی ختم نہ ہوتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، دوسرے پہ گریہ ختم نہ ہوتا تھا تیسرا آ جاتا تھا، اور ہر لاشے کی کیفیت علیحدہ ہوتی تھی، ہر ایک کی کیفیت ایسا علیحدہ ہوتی تھی، کسی کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، کسی کے بازو کٹ گئے ہوئے ہیں، کسی کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے، کسی کا گلو دار ہو۔ اے رسول کی بیٹی، تیری مصیبتوں کو کیسے سمجھوں اور تیرے دل کی کیفیت کا کیسے جائزہ لوں؟ بیان ہو سکتا ہے تو اور کچھ نہیں تو ظاہر بیان ہو سکتا ہے، کسی کے سینے پہ زخم آیا، کسی کے بازو پہ زخم آیا، کسی کے بدن کے کسی حصے پہ زخم آیا، لیکن یہ زخم ظاہری ہوتے ہیں، ان زخموں کے پیچھے کوئی اندر بھی زخم ہوا کرتے ہیں، ایک ظاہر میں زخم لگتا ہے تو ایک باطن میں زخم لگتا ہے۔ بے شک تو نے علی اصغر علی اکبر کے سینے کو نیزے سے چھلنی ہوتے تو دیکھا ہے، لیکن اس کے ذریعہ جو نیزہ لگا اور علی اکبر کا سینہ چھلنی ہوا، بتا زینب کبریٰ کے دل کا کیا حال ہوا، دختر زہرا کے جگر کی کیا کیفیت ہوئی، اس کا وزن تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو ظاہر نظر آتا ہے، ہمیں باطن نظر نہیں آتا، لیکن خدا جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب آواز آئی لوٹو تمہاری، لوٹو، لوٹنے والے لوٹنے کے لیے آئے۔ مولانا حسین بخش جاڑا صاحب کی طرف منسوب ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا ایک لوٹنا ہوتا ہے چوروں کا، ایک لوٹنا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا، ایک لوٹنا ہوتا ہے فوج کا۔ ڈاکو جب لوٹتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے، فوج جب لوٹتی ہے تو اسے کائے کا ڈر ہوتا ہے، وہ بے ڈر ہو کے لوٹتی ہے۔ اب بتا کس نے لوٹا ہے رسول کی بیٹیوں کو اور کس نے ظلم کیا ہے زہرا جائیوں پر؟ کہیں شمر ہے جس کے ہاتھ میں رسول کی بیٹی کی چادر ہے،
اور کہیں وہ خبیث ہے جو حضرت فاطمہ کے پیچھے لگ گیا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے نیزہ ہے اور رسول کی بیٹی آگے آگے دوڑ رہی ہے، پیچھے پیچھے وہ ظالم دوڑ رہا ہے، اور بی بی کہتی ہے میں اس وقت غشی کھا کے زمین پہ گر پڑی جب مجھے اپنی پشت میں نیزے کا لگنا محسوس ہوا، نیزہ لگ گیا، بی بی غشی کھا کے گر گئی، غشی میں چلی گئی۔ جب ہوش میں آئی تو منظر کیا تھا، پھپھی شانہ ہلا رہی تھی، اٹھو میری بیٹی، اٹھو میری بیٹی۔ اور بیٹی جب اٹھتی ہے تو حالت کیا ہے، سب سے پہلے اپنے سر کا جائزہ لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سر پہ چادر موجود نہیں ہے، اور پھپھی سے عرض کرتی ہے پھپھی اماں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے جس سے میں اپنے ننگے سر کی حفاظت کروں؟ اور پھپھی کہتی ہے بیٹی انظری الیہ، ذرا مجھے تو دیکھ، عمتوں کے مثلک، تیری پھپھی بھی تیری طرح سر ننگے ہو چکی ہوئی ہے، اب ذرا خود اندازہ لگائیے اس سے کیا کیفیت جنم لے رہی ہے، اور قلوب پہ کیا وار ہے مصیبتوں کا جو ہو رہا ہے۔ لیکن عزادارو، کیا مصیبت یہاں ختم ہو گئی؟ بس آج تو فقط یہی حوالہ دے کے مجلس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اونٹوں، رسول کی بیٹی ہو، زہرا جائی ہو، گلے میں رسی ہو، ہاتھوں میں رسی ہو، بے پالان اونٹوں پہ چڑھا دی جائے، لاد دی جائے۔ اب بتاؤ، کبھی کبھی مولانا محمد یاسر صاحب قبلہ کا یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ پوچھتے تھے اے میری ماؤں بہنوں، تم میں سے کوئی ہے جو ننگے اونٹ کی پشت پر بیٹھے؟ ایسے اونٹ کی پشت پر بندھی ہوئی ہے رسول کی بیٹی زہرا جائی، اور گزر رہی ہے کوفہ کے محلات سے، کوفہ کی گلیوں سے۔ منظر کیا بن گیا ہے کہ چھتوں پہ تماشبین عورتیں آ گئی ہیں، اور یہ تو امت کا، عوام کا ایک دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے نا کہ جب اس قسم کی کوئی صورت ہو تو تماشبینوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ اب خواتین چڑھ گئی ہیں اپنے کوٹھوں کی چھتوں پر اور گزر رہی ہیں گلیوں میں سے رسول کی بیٹیاں ان سواریوں پر جو اونٹوں کی پشت پر ہیں۔ اب اونٹوں کی پشت پر ہے زہرا جائی، رسیوں میں بندھی ہوئی، قیدی کی گئی، سر سے چادر لٹی ہوئی، حالت یہ ہے۔ اور اس وقت ایک بی بی پوچھتی ہے بی بی من ای الاسارہ انتن، اتنا تو بتاؤ تمہارا خاندان کون سا؟ کس خاندان کی قیدی ہو تم؟ جس کو جیسے آپ کبھی کبھی اپنی سرائکی میں کہتے ہیں کون تھی دے ہو، یعنی ایک قیدی بی بی تو کس خاندان کی قیدی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سادات بھی بیٹھے ہو، غیر سادات بھی بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے کوئی خاتون اس منظر میں ہو اور اس سے پوچھا جائے تیرا خاندان کیا ہے، تو وہ خاندان چھپائے گی یا بتائے گی؟ تقاضۂ فطرت کیا ہے؟ تقاضۂ نفسیات کیا ہے؟ اگر ایسی کیفیت میں کسی خاتون سے اس کا خاندان پوچھا جائے تو وہ خاندان کو بتانا پسند نہیں کرتی۔ لیکن ذرا سوچ تو صحیح، رسول کی بیٹی نے چھپایا یا بتایا؟ اس وقت رسول کی بیٹی نے جواب میں یہ کہا نحن اسارہ اہل البیت، ہم اس خاندان کی قیدی عورتیں ہیں جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ گویا بی بی یہ بتا رہی ہے ہم اس خاندان اہل البیت سے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ دین بچائیں، ایمان کے نور کو روشن رکھیں، ہر ظلم کا مقابلہ کریں، ہر ستم کا مقابلہ کریں۔ بس آخری جملہ یہ کہتا ہوں، وہ وقت پھر کتنا سخت ہوگا جب ان بیبیوں کو شام میں داخل کیا، کیونکہ کوفہ میں داخلہ تو ہوا تھا کربلا سے آ کر۔ کربلا اور کوفہ کا فاصلہ جانتے ہو، جو حضرات ظاہر ہو، سوار ہو کے آئے ہو،
وہ فاصلہ زیادہ ہے یا کوفہ اور شام کا فاصلہ زیادہ ہے؟ لٹی ہوئی، قیدی بنائی گئی، پتھر کھاتی ہوئی، ظلم سہتی ہوئی، چلی ہے کربلا سے، کوفہ سے گزر کر لایا گیا ہے دمشق کے شہر میں، اور دمشق کے باہر قافلے کو روک دیا گیا ہے۔ سہل ابن سعد ایک صحابی ہے، وہ اتفاقاً بیت المقدس کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا، لیکن بیت المقدس جانے کے لیے دمشق سے گزرنا پڑتا تھا۔ دمشق میں وارد ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ عید کا سماں ہے، لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں، عورتوں نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، اور فاخرہ ترین لباس جو ایک عید اور خوشی کے ماحول میں ہوتے وہ پہنے ہوئے ہیں، سرمے کاجل لگائے ہوئے ہیں، زیور پہنے ہوئے ہیں، رنگ و سرود جاری ہے، رقص و سرود جاری ہے، اور بازاروں میں ناچ رہے ہیں لوگ۔ سہل ابن سعد صحابی رسول ہے، دیکھ کر شامیوں کے اس منظر کو پریشان ہو جاتا ہے۔ شہر تو مسلمانوں کا ہے، طریقہ مسلمانوں کا نہیں، شہر تو مسلمانوں کا ہے لیکن انداز مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ اب سوچتا ہے کس سے پوچھوں، ایک بوڑھے کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، باقی تو سارے اپنے ناچ گانے میں مصروف ہیں، ایک بوڑھا قریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ اے بوڑھے، کیا بتا سکتے ہو یہ منظر کیوں ہے؟ یہ سسٹم، یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے تو کوئی مسافر ہے، تو کوئی مسافر ہے، باہر سے آیا ہے، تجھے اس دمشق کے اندرونی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں صحابی رسول ہوں، نام میرا سہل ہے، میں تو آیا تھا بیت المقدس کی زیارت کے لیے، گزر رہا تھا دمشق سے، لیکن یہ منظر میں نے عجیب دیکھا ہے، شہر مسلمانوں کا ہے، کام غیر مسلموں کا ہے۔ اس نے کہا ہاں تو صحیح سمجھ رہا ہے، دراصل اس شہر کے حکمران کو اپنے دشمن پر فتح حاصل ہے، اس شہر کے امیر کو یعنی حکمران کو اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی ہے، اور اس نے اپنے دشمن کو مروا دیا ہے، اور اب اس کے دشمن کی عورتیں اور بچے قیدی بنا کر اس شہر میں لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور پہلے عوام کو حکم ہوا ہے خوشیاں مناؤ، عیدیں سجاؤ، اور ان کا قیدیوں کا استقبال کرو، اور اپنے اس بازار کو سجاؤ۔ وہ کہتا ہے تمہارے حکمران کا دشمن وہ کون ہے جس کو مروا دیا گیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اب صحابی رسول ہے، اور اس کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس رسول اس ہمارے حکمران کے دشمن کا نام حسین ہے۔ دشمن کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ اب جب حسین نام سنا تو بے چین ہو کے رہ گیا، کانپ کے رہ گیا، حسین تو میرے رسول کے بیٹے تھے۔ لیکن پھر بھی پوچھنے لگا وہ کس کا بیٹا ہے؟ حسین کس کا بیٹا ہے؟ اب آگے جواب آتا ہے حسین ابن فاطمہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1400 سال بعد آپ کے سامنے جب یہ نام آتا ہے تو آپ آہو بکا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ صحابی کا حال کیا ہوگا جس نے رسول کے کندھوں پر حسین کو دیکھا تھا، جس نے رسول کی پشت پر سجدے میں حسین کو دیکھا تھا۔ یہ منظر جب اس نے سنا تو ایک مرتبہ حیران ہو کے رہ گیا، وہی حسین جو زہرا کا بیٹا ہے، اس کی خواتین کو گرفتار کر حسین مارا گیا ہے اور اس کی خواتین کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے اور اس کے بال بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ پوچھتا ہے کہاں ہے وہ قیدی،
کہاں ہے وہ قیدی؟ اب آپ خود سمجھ گئے، صحابی رسول تھا، مخلص تھا، جگر تو غم سے بھر گیا نا، دکھ سے بھر گیا، پوچھتا ہے کہاں ہے وہ قیدی؟ اب بوڑھا آتا ہے، اشارہ کرتا ہے الی باب الساعات، ادھر یہ جو دروازہ ہے نا سامنے، ادھر سے اس کے باہر ان قیدیوں کو روک لیا گیا ہے، اور یہ سارا منظر قائم ہے، تھوڑی دیر بعد ان کو اندر بلایا جائے گا۔ وہ شخص روتا ہوا اس دروازے کی طرف گیا، دروازے سے باہر نکلا، جو منظر اس نے دیکھا، کہتا ہوگا اے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، اے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ کٹے ہوئے سر ہے جو نوکے سنا پہ سوار ہیں، اونٹ اور اونٹنیاں ہیں جن کی پشت پر بے مکنہ و چادر بیبیاں گرفتار قیدی بنائی گئی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اپنی نظروں کو جھکا لیا، اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، ایک قیدی بچی گرفتار ہے، اور تو مجھ سے جرت نہ ہو سکی، میں اس بچی والے اونٹ کے قریب گیا، اور وہاں جا کے میں نے کہا السلام علیکہ یا امت اللہ، ایک کنیز خدا میرا تم پہ سلام ہو۔ جواب آیا وعلیکہ السلام یا عبداللہ، اے بندہ خدا تجھ پر میرا بھی سلام ہو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا من انت یا امت اللہ، اے بی بی بتا سکتی ہو تمہارا نام کیا، تم کون ہو؟ اس وقت بی بی نے جواب میں کہا انا سکینۃ بنت الحسین، میں حسین مظلوم کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین مظلوم کی بیٹی سکینہ ہوں۔ عزادارو، اب جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ دختر زہرا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی عرض کرتا ہے میں تیرے نانے کا صحابی ہوں، میں تو آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، یہاں میں نے یہ منظر دیکھا ہے، اگر میرے لائق کوئی فریضہ ہو خدمت ہو میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب سنو گے، بیوی نے کہا جب سفر پہ نکلے ہوئے ہو تو تمہارے پاس کچھ سفر خرچ تو ہوگا نا، تم نے سفر کے خرچ کے لیے کچھ زیادہ راہ تو اٹھایا ہوا ہوگا۔ کہتا ہے ہاں میرے پاس زیادہ راہ موجود ہے۔ تو بی بی کا یہ جملہ عجیب نہ لگا کہ جب بی بی کہہ رہی ہے اپنے وہ پیسے اس کو دے دے جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے کی نوک پر میرے بابا کا سر، جس نیزے کی نوک پر میرے بابا، اس کو یہ پیسے دے، اس کو یہ رقم دے، کس لیے؟ اس نیزے کو دور لے جا، اس نیزے کو دور لے جا۔ سمجھ گئے آپ کے دور بیٹی اپنے بابا کے سر والے نیزے کو کیوں کرا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ سر دور ہو جائے گا، بابا میرا کو قرآن کی تلاوت کرے گا تو لوگوں کی توجہ اس سر کی طرف ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ہمارے ننگے سروں کو کچھ نہ کچھ یہ موقع مل جائے گا۔ تو عزادارو ذرا غور تو کرو، کتنے دکھ اٹھائے ہیں اولاد رسول نے، کتنے دکھ اٹھائے ہیں بنات زہرا نے، ذمہ داری دین کو بچانے کی اور ذمہ داری آپ تک نور ایمان کو پہنچانے کی اکیلے حسین نے ادا نہیں کی، حسین کی بہنوں نے بھی ادا کی ہے، حسین مولا کی بیٹیوں نے بھی ادا کی ہے، ان کی بیویوں نے بھی ادا کی ہے، اور اس سے بڑھ کر مصائب برداشت کیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیوی کو بڑی ہمت کے ساتھ یہ کہنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے کہ یا یزید کد قیدک وساسائک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی چالیں چل چکا ہے اور جتنا ظلم و ستم ڈھا سکتا ہے ڈھا، لیکن میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں نہ مانانے کا دین مٹا سکو گے، نہ ہم اہل بیت کے عزت میں کمی کر سکو گے۔ آج خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ ان واقعات کو سن کر اپنے دلوں میں نور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آؤ مل کر دعا کریں خداوند منان ان بیویوں کے صدقے اور ان شہیدوں کے صدقے
بچے ہوئے دین کے نور کو ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے اور ہمیں ہر اس نیکی پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کا یہ دین حکم دیتا ہے، اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق دے جس سے یہ دین روکتا ہے۔ خداوندہ ہماری ہدایت کا سامان تو نے بنایا ہے، ہمیں اس ہدایت پر فائز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے دلوں کو نور حب علی سے معمول فرما، حب آل محمد سے معمول فرما، جئیں تو علی کی محبت میں، مریں تو علی مولا کی محبت میں۔ خداوندہ یہ سارے مومنین و مومنات جو اس محفل میں تشریف لائے، ان سب کے دلوں کی جتنی بھی حاجات ہیں، صدقہ آل محمد کے مظلومین کا ان حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور جو بھی کوئی دنیاوی مشکل ہے مشکلیں آسان فرما، اور بالآخر ہماری اخروی مشکلیں بھی آسان فرما۔ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی بخش دے، ہمارے بزرگان کو بھی بخش دے، اور ہمیں بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے چہرہ نورانی کی جلد زیارت نصیب فرما، اور ان کے وجود ذی جود کے ذریعہ اس ظلم کی نگری کو عدل میں تبدیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔